آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ کا بخار بہت تیز ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کا پانی لا کر غسل دو۔ تو 7 مشکاں وڈیاں وڈیاں بھر کے لے آندیاں صحابہ نے، الگ الگ کنواں تھے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹپ منگوایا گیا۔ آپ تہمت باندھ کے اس میں بیٹھے اور ایک ایک مشک آپ پر ڈالتے گئے۔ تو اس سے پانی سے بخار کا زور ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی وجہ سے، اور حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما علیہم السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اور مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ نے ایک چھوٹا سا بیان دیا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں۔ میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، کسی پہ زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، سوٹی ماری ہو، بدلہ لے لو۔ قیامت کے دن میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ کر دینا۔ دربار کیا مقام، موت بھی اجازت منگ لی کوئی، اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ شیخ میرے محبوب، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، تھوڑے واسطے 63 سال کی کوئی قید کوئی نہیں، تھوڑی اپنی مرضی۔ تو آپ نے پوچھا، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالوں؟ یہ تو اللہ کا امر ہے، میری کیڑی اوقات۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا۔ اب ذرا میری آنکھوں کو دیکھو، تو آپ نے یوں کیا۔ یہ بھی سوال ہوتا۔ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا، الآن قرۃ عین، واہ یا رسول اللہ، قربان جائے۔ آپ نے کہا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہم بلا، میں امن تیار۔ وہ جو چند لمحے تھے اس میں پھر آپ نے امت کو وصیت فرمائی، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ 90% لوگ نماز چھوڑ۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر، ملازم، غریب، ان پہ ترس کھانا، فرعون نہ بننا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، حقوق العباد میں غریب سب سے اعلیٰ، تو ان کو سمیٹ کر پورا دین بتا دیا۔ الصلاۃ، میری امت۔ درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے۔ عزیزو، ڈھونڈو ڈھونڈو اپنے حبیب کی زندگی سیرت ڈھونڈو۔ سائنسدان بنو، انجینئر بنو، بڑے افسر بنو، بڑے صاحب بنو، ریڈی چلانے والے بنو، جہاز اڑانے والے بنو، امیر بنو، غریب بنو، اللہ کے واسطے محمدی بنو۔ اللہ کو ایک ہی روپ پسند ہے، اللہ نے ایک روپ سے پیار کیا، اللہ نے ایک روپ کو چاہا، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ اپنے اخلاق پوچھے، اپنے اخلاق پوچھے، اپنے اخلاق پوچھے، اپنے اندر نرمی پیدا کر، لوگوں کی دکھ ایسے سہ جاؤ نا، جیسے سپنج پہ مکہ مارو تو سپنج دب کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ لوہے پہ مکہ مارو تو اپنی انگلیاں ٹوٹتی، سپنج بنے۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی اور کہتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔
اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو سنو، اس نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتا۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اب تو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹے سے موبائل میں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں چھپی پڑی ہیں۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو اور اپنے گھروں میں محبت کی فضا قائم کرو۔ محبت کے لیے ہے خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو۔ جب آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو مجھے تلاوت کی آواز آئی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ نعمان تو مدینے بیٹھا ہے، اسے آواز جنت کی میں آ رہی۔ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ساری جنت کو سنو۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا دیا۔ ہمارے لیے دنیا سفر ہے اور جنت اصل ٹھکانہ ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس نے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت، محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، مبشرو۔ معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا۔ کسی کی بیٹی کو برباد کرنا، ذلیل کرنا، یہ آج کا جوائنٹ فیملی سسٹم بن چکا ہے۔ اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں ان کی ایک جگہ آپ نے تعریف کی، یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی کی ڈولی میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں ایک زندگی سکھائی۔ اور بچوں اگر اپنے نبی کی ساری زندگی کا خلاصہ بتاؤں تو 2 حدیثوں میں آ جائے گا۔ ایک زبان کی حفاظت کرو ہر رشتے کے سامنے، اور ایک اپنے دل کو پاک رکھو ہر انسان سے۔ تو لمبے میں جو میرا اصلی ہوم ٹاؤن ہے، 200 سال سے طوائفوں کا محلہ چل رہا ہے۔ آج وہ سارا محلہ توبہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، صرف 10 سال کی محنت۔ میں نے ان کو جا کے بیٹی بنایا، میں کہ تم سب میری بیٹیاں ہو۔ اسی ایک لفظ نے ان کے آنسوں کیا ہچیاں بجا دی کہ مولانا صاحب ساڈوں تو ساڈے پیو نہیں آتے، تو ساڈی بیٹی ہیں، تے تسی مولانا ہو کے آخر ہو تسی میری بیٹیاں ہو۔ اس عزت نے ان سے توبہ کروا دی۔ آگے حضرت جابر ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے، بڑے عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی۔ تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی۔ تھوڑی سی زندگی ہے، نفرتیں نہ پالو، بغض نہ پالو، حقارتیں نہ پالو۔ کسی کو اگر غلط راستے پہ تم دیکھ رہے ہو تو اس سے بچانا ضروری ہے، اس سے نفرت کرنا بند ہو گیا۔ میرے نبی نے کتنے پتھر کھائے طائف والوں سے، کتنے پتھر کھائے۔ خود میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف والوں نے پہنچائی۔ تو جب ان کے لیے اجازت آ گئی کہ حکم دیں ان کو پیس کے رکھ دیں، تو فرمایا نہیں یا اللہ، شاید ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھ لے۔ نہیں گزرے وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی جی ایک گل دسو،
پوچھو بس ایک شرک نہیں کیتا باقی سارے گناہ کیتے میری توبہ ہو جیسے 10 منٹ کی محبت قتل ڈاکے زنا چوریاں قبضے زیادتیاں اور 10 منٹ کی محبت کے بعد وہ مجھ سے میری بات کاٹ کے کہتا ہے مولوی جی ایک گل تو دسو ایک شرک نہیں کیتا باقی سارے گناہ کیتے معافی ہو جس اور اس 10 منٹ پر اس نے ایسی توبہ کی کہ واپس جا کے اس نے وہ مسجد کا دروازہ ملا اور سارے لوگوں کی زمینیں واپس کی پیسے واپس کیے غلط مقدمے اٹھائے اور 6 مہینے بعد وہ مر گئے. اگر آپ مجھ سے سوال کرو میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ ساری شریعت کو تو میرے پاس 2 لفظ ہیں سچائی اور امانت داری. آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ تو میرے پاس 2 لفظ ہیں جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور خیانت پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے. سچائی اور دیانتداری پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے. جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے. عرب کے